الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل صدق الله مولانا العظيم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دو باتوں کا حکم فرمایا ہے، جو دونوں باتیں کسی معاشرے کے اندر لوگوں کے مال اور ان کی جان کی حفاظت کے لیے بہت اہم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے امانتوں کے ادا کرنے کا۔ اور اللہ رب العزت نے دوسرا حکم یہ دیا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے بیٹھو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، نا انصافی نہ کرو۔ ظلم وہی ہوتا ہے جہاں پر انصاف نہ کیا جائے۔ جو لوگ انصاف کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہاں پر ظلم کا آغاز ہو جایا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ان دو باتوں کا خصوصی خیال رکھا جاتا تھا۔ امانت میں خیانت نہیں ہوتی تھی، امانتیں ادا کرنے کا عام مزاج تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جب فیصلہ کرنے کی باری آتی تھی تو لوگ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ امانت داری بہت اہم وصف ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس باب میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی وعظ کے لیے منبر پہ تشریف لاتے تو آپ یہ حدیث ضرور بیان فرماتے: لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ جس کے اندر امانت داری نہیں اس کے اندر ایمان نہیں، اور جو شخص عہد و پیمان کا پاس و لحاظ نہ رکھے اس کے اندر کوئی دین نہیں ہے۔ دینداری نام ہے عہد و پیمان کے پاس و لحاظ رکھنے کا، اور ایمان نام ہے امانت کو ادا کرنے کا۔ امانت عام ہے، اس کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے، حقوق العباد سے بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ نماز پڑھنا امانت ہے۔ اگر ہم نے وقت پر نماز ادا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس امانت کے حکم کو ہم نے ادا کر دیا۔ اگر ہم نے وقت پر نماز نہیں ادا کی، نماز کو ہم نے ترک کر دیا، اس میں سستی کی، کاہلی کی، تو ہم سے بہت بڑی خیانت ہو گئی۔ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا امانت ہے۔ اگر ہم نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی تو اللہ رب العزت کا حکم ہم سے ادا ہو گیا، اور اگر ہم ٹالتے رہے یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے، اپنے مال کی زکوٰۃ ہم نہیں نکال سکے تو ہم سے بہت بڑی خیانت ہو گئی۔ روزہ رکھنا امانت ہے۔ 30 دن کے روزے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے۔ اگر یہ 30 دن کے روزے ہم رکھتے ہیں تو امانت داری کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔
اور اگر ہم نے 30 دن کے روزے نہیں رکھے تو ہم گناہگار ہیں، ہم خائن ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہم نے خیانت کی۔ زندگی میں حج فرض ہو جائے تو حج کرنا امانت ہے، اگر ہم نے حج کیا تو امانت کو ادا کر دیا۔ حج فرض ہونے کے باوجود اگر ہم سے حج نہیں ہو سکا تو ہم گناہگار ہیں، دنیا سے جائیں گے تو کوئی بعید نہیں کہ دنیا سے جانا ہمارا یہودی بن کر جانا ہو یا نصرانی بن کر جانا ہو۔ وضو کرنا امانت ہے، وضو کا جو طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس طریقے سے وضو کرنا ہے۔ غسل کرنا امانت ہے، غسل کا جو طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس طریقے سے غسل کرنا ہے۔ اگر یہ ساری باتیں ہم ملحوظ رکھتے ہیں اور اللہ کے اس کے علاوہ بے شمار حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ حقوق اللہ کے اندر ہم امانت دار ہیں۔ دوسرے ہیں حقوق العباد، اس کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص دنیا میں شہید ہو گیا، اللہ کے راستے میں وہ جہاد کر رہا تھا اور جہاد کرتے کرتے اسے شہید کر دیا گیا، حالانکہ اس نے کسی امانت کے اندر خیانت کی ہے۔ کسی نے اس کے پاس پیسے رکھ دیے کہ مولانا صاحب یہ پیسے آپ رکھ لیجئے، لیکن انہوں نے وہ پیسے دبا لیے، ادا نہیں کیے، تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آئے گا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ میں تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا اور جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے امانت ادا کر، امانت کو ادا کرنا پڑے گا۔ امانت ادا کیے بغیر شہید کے لیے بھی کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اوصاف بیان کیے جاتے ہیں وہ سارے کی سارے اوصاف بہت اہم ہیں، لیکن دو وصف بڑی خصوصیت سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ بہت سچے تھے اور بہت امانت دار تھے۔ نبی علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، آپ کے یہاں جھوٹ کا گزر ہی نہیں تھا، اور بچپن سے ہی بڑے امانت دار تھے۔ اسی لیے مکہ کے لوگ اپنی امانتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے۔ جب ہجرت کا وقت آیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، میں نکل جاؤں گا، صبح کو لوگ مکہ والے آئیں گے، جن کی امانتیں ہیں وہ امانتیں ادا کر دینا، اور امانتیں ادا کر کے تم بھی جو ہے مدینہ ہجرت کر کے چلے آنا۔ خون کے پیاسے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پورا منصوبہ بنایا گیا ہے، لیکن پھر بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں ہے کہ امانت میں خیانت کی جائے۔ آپ نے حضرت علی کو روکا اس مشکل کام کے لیے۔ صبح ہوئی، حضرت علی سو رہے تھے، مکہ والوں نے آیا جگایا، اور جگانے کے بعد ایک آدھ تھپڑ ان کو لگایا بھی۔ اس کے بعد انہوں نے مکہ والوں کی ساری امانتیں ادا کی، ادا کر کے مکہ واپس آئے، مدینہ واپس آئے۔ امت کو ایک پیغام دینا ہے، ہر حال میں امانت ادا کرنا ہے۔ خیبر والوں کا محاصرہ جاری ہے، لمبی مدت گزر گئی ہے۔ اسی محاصرے کے درمیان ایک سیافام چرواہا اپنی بکریاں چراتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ اگر میں آپ کے ساتھ جہاد کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جہاد کرو گے اور شہید ہو جاؤ گے
تو اللہ رب العزت تیرے جسم کی بدبو کو دور کر دیں گے، تیرے جسم سے خوشبو آنے لگے گی، تیرا چہرہ روشن ہو جائے گا اور تجھے جنت میں اعلیٰ مقام مل جائے گا۔ اس چرواہے نے خواہش ظاہر کی کہ میں بھی آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس جس یہودی کی، تیرے مالک کی جو بکریاں ہیں، ان بکریوں کو پہلے ادا کر لو، لے جاؤ اپنے مالک کو دے دو، دے کر میرے پاس واپس آنا۔ جنگ کی حالت ہے، اس حال میں بھی نبی علیہ السلام کو ایک نو مسلم سے یہ گوارا نہیں ہے کہ امانت میں خیانت کرے۔ وہ بکریاں لیتا ہے اور لے کر جا کر اپنے مالک کو لوٹاتا ہے اور واپس آ کر غزوے میں شریک ہوتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے فارغ ہوئے تو اس اسود راعی کو، اس سیافام چرواہے کو آپ نے تلاش کروایا تو دیکھا کہ وہ شہید ہوا پڑا ہے۔ اس قدر امانت کا پاس و لحاظ ہے نبی علیہ السلام کے یہاں۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کا شان نزول بڑا اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا ہے، فاتح مکہ بن چکے ہیں۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا اور نبی علیہ السلام کعبہ کے پاس جاتے ہیں اور کعبہ کی چوکھٹ پر چڑھ جاتے ہیں۔ عثمان بن طلحہ الحجبی جو کعبہ کے کلید بردار ہیں، کعبہ کی کنجی ان کے پاس ہوا کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کعبہ کی چابی مانگی۔ پہلے انہوں نے دینے سے انکار کیا، لیکن مفتوح تھے، فاتح تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہیں چابی دینا ہی پڑا۔ چابی لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، کعبہ کا دروازہ کھولا اور کھولنے کے بعد اندر گئے، جا کر آپ نے نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی اور نماز پڑھ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خواہش یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابی ہم بنی ہاشم کے پاس رہے۔ ہم بنی ہاشم کعبہ کی دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، کعبہ کی صفائی ستھرائی اور مرمت کا انتظام ہم کرتے ہیں، تو کعبہ کی چابی بھی ہمارے خاندان میں ہونی چاہیے، بنی ہاشم کے پاس ہونی چاہیے۔ اسی موقع پر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں، اصحاب امانت کو ادا کر دو۔ جنہوں نے تجھے امانت کے طور پر کوئی سامان دیا ہے، وہ سامان اس کو لوٹا دو۔ آج اگر کسی کا مکان بنتا ہے تو پھاوڑا لوگ لے کر جاتے ہیں ایک دوسرے کے یہاں سے، کڑھائی لے کر گئے، درمس لے کر گئے، یا کوئی اور سامان مانگ لیا، ضرورت پوری ہو گئی واپس نہیں کرتے ہیں، یہ عام بات ہے۔ حالانکہ اس نے بطور امانت، بطور عاریت کے چند دنوں کے لیے دیا ہے کہ آپ فائدہ اٹھائیں اور فائدہ اٹھا کر اس کو لوٹا دیں۔ آپ مقروض تھے، پیسے آپ کے پاس نہیں تھے، پریشان حال تھے، آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی، آپ نے کسی کے سامنے جا کر درخواست رکھی کہ مجھے پیسے ادا کر دو، اتنے پیسے مجھے دے دو تاکہ میری ضرورت پوری ہو جائے۔ 1000 10,000 20,000 لاکھ 10 لاکھ کسی نے بطور قرض آپ کو دے دیا، یا کسی سے آپ نے معاملہ کیا، کسی سے ساڑیاں آپ نے خریدی، یا کسی سے آپ نے دھاگے خریدے، اور خریدنے کے بعد ادائیگی کا جب وقت آیا، ایک مدت متعین ہو گئی کہ 2 مہینہ میں ادا کرنا ہے،
3 مہینے میں ادا کرنا ہے۔ 30 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، مال کی زکوٰۃ بھی ادا ہو رہی ہے، شادی بیاہ بھی کیا جا رہا ہے، سارے خیر کے کام ہو رہے ہیں اور گھر کا سارا کام چل رہا ہے، پورا ہو رہا ہے، لیکن کسی کا قرض ہم ادا نہیں کرتے ہیں۔ کسی کا لے لیا تو پوری زندگی لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان والے کی جان معلق ہو جائے گی اس کے دین کی وجہ سے۔ اگر کسی سے قرض لے رکھا ہے، اللہ رب العزت کے یہاں اس کا معاملہ روک دیا جائے گا۔ آپ کو جو مقام ملنا چاہیے، اپنے اعمال کے اعتبار سے جو درجہ ملنا چاہیے، وہ درجہ نہیں ملے گا۔ آپ کے معاملات کو معلق کر دیا جائے گا، آپ پریشان حال ہو جائیں گے کل قیامت کے دن۔ اور اگر دنیا میں کسی کا حق مار رکھا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ آپ نے خود ہی سوال کیا۔ دنیا میں اگر کسی سے پوچھا جائے، آپ سے پوچھا گیا سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس دراہم و دنانیر نہیں ہے، مال و زر نہیں ہے، وہ سب سے بڑا مفلس ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سب سے بڑا مفلس وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا، اس نے نمازیں بھی خوب پڑھی ہیں، روزے بھی خوب رکھے ہیں، صدقہ و خیرات بھی خوب کر رکھا ہے، لیکن کسی کا مار رکھا ہے، کسی کا کچھ لیا تو دینے کا نام نہیں لیا، اسی حال میں رہا یہاں تک کہ اس کی روح قبض ہو گئی، دنیا سے چلا آیا۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب پیشی ہوگی تو اس سے اس کی امانت، وہ قرض مانگا جائے گا، قرض ادا کرو۔ وہاں پر کسی کے پاس مال و زر نہیں ہوگا، روپیے پیسے نہیں ہوں گے، وہ چیک نہیں ہوں گے جو باؤنس در باؤنس ہوتے رہتے ہیں۔ دنیا میں تو ہم چیک دے دیا کرتے ہیں بیوقوف بنانے کے لیے، اور اس کے بعد وہ چیک باؤنس ہو جائے گا، پھر دیں گے، پھر دوبارہ باؤنس ہو جائے گا، آدمی دوڑتا رہے گا، لیکن وہ چیک کبھی بنے گا نہیں۔ مبارک پور میں تو دھڑلے سے چل رہا ہے، بہت خوب انداز میں چل رہا ہے، اچھے سفید پوش کر رہے ہیں، بڑے ڈھنگ سے ہو رہا ہے۔ وہاں پر چیک نہیں ہوگا کسی کے پاس، دراہیم و دنانیر نہیں ہوں گے، مال و زر نہیں ہوں گے، روپیے نہیں ہوں گے۔ جب آپ ادائیگی پر قادر نہیں ہوں گے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، آپ کی نمازیں لے لی جائیں گی اور آپ کی نمازیں اس کو دے دی جائیں گی۔ نمازوں سے آپ کے حق ادا نہیں ہوئے تو روزے اور دوسری عبادتوں کی باری آئے گی، جو آپ نے خیر کے کام کیے تھے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں ہماری یہ نمازیں، ہمارے یہ روزے اور ہمارے یہ حج اور ہماری یہ زکوٰۃ اور ہمارے یہ صدقات و خیرات کل قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گے، ہمارے کام نہیں آ سکیں گے، ہم سب سے بڑے مفلس ہو جائیں گے۔ گئے تو تھے دنیا سے بڑی نمازیں لے کر، بڑے روزے لے کر اور بڑے صدقات و خیرات لے کر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیشی کے وقت معاملہ صفر ہو جائے گا، بیلنس ختم ہو جائے گا، جنت میں داخلہ نہیں مل سکے گا میرے بھائی اور دوستو۔ وہاں تو قصاص لیا جائے گا۔ آج بڑا آسان ہے کسی کو تکلیف پہنچانا۔ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ سے مارا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بدلہ دلائیں گے۔ اس لیے ذرا زبانوں کو بھی سنبھالا جائے، اپنے معاملات کو بھی سنبھالا جائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ اتری، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ادا کر دو۔ جب اس آیت کریمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فوراً عثمان بن طلحہ کو بلایا
اور بلانے کے بعد وہ چابی ان کے حوالے کر دی کہ یہ چابی تمہاری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں تمہیں دوں، یہ چابی ہمیشہ ہمیش کے لیے، ابد الآباد کے لیے تمہارے اور تمہارے خاندان میں ہی رہے گی۔ اب یہ چابی تم سے کوئی نہیں لے گا الا یہ کہ وہ ظالم ہو، ظلم کرنے والا ہو، جبھی وہ خانہ کعبہ کی چابی تم سے لے گا، ورنہ تم سے چابی نہیں لے سکتا ہے۔ اس قدر عمل تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے معاملات درست کر لیں۔ آج اگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں، زمینیں ہیں، زمینیں فروخت کر کے لوگوں کے قرض ادا کر دیے جائیں، زمینیں فروخت کر کے قرض ادا کر دیجئے، قرض رہ جائے گا، آپ کے بچے آپ کی طرف سے ادا نہیں کریں گے۔ آپ تو ماشاءاللہ زمینوں والے تھے، بلڈنگوں والے تھے، گاڑیوں والے تھے، سب کچھ آپ کے پاس تھا، آپ چاہتے تو ادا کر سکتے تھے، آپ نے ادا نہیں کیا۔ فرمایا عام طور سے یہی ہو رہا ہے کہ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور بعد میں بچے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، بانٹ لیا کرتے ہیں، اور پھر آپ کا قرض کبھی ادا نہیں ہوتا۔ جس کا آپ نے لے رکھا ہے، جو آپ سے بن پڑتا ہو اس کو لے جائیے، دے دیجئے، نہیں بن رہا ہے اس سے معاف کرا لیجئے۔ آپ معاف بھی نہیں کرتے ہیں اور معافی بھی نہیں مانگتے کہ آپ میرے ذمے قرض ہو گیا، بڑی کوشش کے باوجود میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، اتنا ہی لے لیجئے، آدھے پہ مجھے چھوڑ دیجئے۔ اگر سامنے والے نے چھوڑ دیا، معاف کر دیا، اور اس کے لیے معاف کرنا یقیناً بہتر ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم معاف کر دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر کسی نے معاف کر دیا تو آخرت میں اللہ اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن ہم معافی تو چاہیں، جائیں سامنے والے کے پاس کہیں بہت کوشش کرتا ہوں، ادائیگی پر قدرت نہیں ہے، معاف کر دیجئے۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ 20 سال گزر گئے، کسی کا میرے ذمے قرض لدا ہوا ہے، اور وہ صاحب گئے مطالبہ کرنے کے لیے کہ قرض ادا کر دیجئے، تو الٹا جو ہے آپ ڈانٹ کر پھٹکار کر بھگاتے ہیں کہ ہمارے دروازے سے نکل جاؤ، نہیں دیں گے، چلو مرنے کے بعد لے لینا۔ بڑا آسان ہے یہ جملہ کہنا، چلو مرنے کے بعد لے لینا، مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں جب پیشی ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس جملے کی حقیقت کیا تھی۔ ابھی تو حقیقت کھلی نہیں ہے، ابھی تو صرف زبان سے ایک جملہ ہی ادا ہو رہا ہے، لیکن جب اس جملے کی حقیقت سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا کسی کا قرض مارنا اور کسی کا مال لے کر بیٹھ جانا اور کسی امانت میں خیانت کر دینا کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں امانت دار بنائے، سچا بنائے، خیانتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے پورے معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔